السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ موجودہ دور اور انسانی صحت۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ دور انٹرنیٹ اور موبائل کا دور ہے۔ اس دور میں 6 سے 8 مہینے کا بچہ بھی روتے ہوئے موبائل ہاتھ میں لے لے تو اس میں گیمز اور مختلف کلر فل فوٹوز دیکھ کر یا کلپ دیکھ کر وہ رونے سے خاموش ہو جاتا ہے اور بہل جاتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج کل کی 90% مائیں بچے کو موبائل دے کے یا تو گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی ہیں اور یا پھر خود موبائل لے کر موبائل میں مصروف ہو جاتی ہیں یا ٹی وی میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شیر خوارگی کی عمر سے ہی بچے کی تنہائی کا ساتھی رشتوں کے بجائے موبائل کو بنا لیتے ہیں، اور یہی چیز بچے کے دل اور دماغ پہ رچ بس جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 5-6 سال کا ہوتا ہے تو بچہ والدین سے کٹ کے تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور کسی نہ کسی بہانے موبائل کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ اس کی تنہائی کا ساتھی اس کے دل اور دماغ میں اور اس کے اعصاب میں موبائل فون ہے، اور ہم والدین اس بات کا ادراک نہیں کرتے۔ موبائل فون جہاں بچے کو اپنے رشتوں سے دور کرتا ہے، جہاں بچے کو مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے، تنہائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جس دنیا میں اس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے کانٹیکٹرز، اس کے دوست، اس کے فیس بک فرینڈز، اس کے یوٹیوب کے فالوورز، اس کے واٹس ایپ گروپ کے فرینڈز، اس کے انسٹاگرام کے فالوورز اور فرینڈز، اس کے ٹویٹر کے فالوورز، یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ اس کے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، نہ اس کے خاندان کے ہوتے ہیں، نہ اس کے قبیلے کے ہوتے ہیں، نہ اس کی قوم کے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اس کے مذہب کے بھی نہیں ہوتے، اس کے ملک کے بھی لوگ وہ نہیں ہوتے، اور وہ اس ایک انجانی دنیا کا ممبر بن جاتا ہے، جبکہ اس میں اتنا ٹائم صرف کر دیتا ہے کہ وہ اپنے خونی رشتوں سے دور ہو جاتا ہے اور زندگی پر لگا کے اڑ جاتی ہے اور وہ موت کے دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے۔ اپنوں کی محبت، اپنوں کی حلاوت، اپنوں کی کیئر سے دور انسان دوسرے لوگوں میں پناہ تلاش کرتا ہے۔ تو یہ وہ شاخسانہ ہے اس زندگی کا جس کا ہمیں ادراک نہیں ہو رہا۔ جتنا جلد والدین کو اس بات کا ادراک ہو جائے اتنی ہی اگلی نسل محفوظ ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو گیمز کی طرف موٹیویٹ کرنا ہوگا پڑھائی کے ساتھ ساتھ، تاکہ بچہ موبائل کی زندگی سے باہر نکلے۔ موبائل ایک ایسی زندگی جس کا دوسرا سرا نہیں ہے۔ موبائل کے بہت زیادہ استعمال سے بچے، نوجوان اور ہماری عمر کے لوگ بھی جو نقصانات اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، گردن کے پٹھے تناؤ کا شکار ہو کے آپ کی جو سروائیکل پین ہے اس کا سبب بنتے ہیں، جس سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو اسپینل کوڈ ہے اس میں جو چینجز آتے ہیں تو آپ کو قامتی نقص کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ کب نکل آنا۔ لیٹ کر موبائل استعمال کرنے سے سر میں درد ہوتا ہے، مائیگرین کی شکایت شروع ہو جاتی ہے، آنکھ کی روشنی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے موتیا تک اتر آتا ہے۔ پھر چونکہ آدمی دوڑ بھاگ کی ایکٹیویٹی سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا جو باڈی کا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خوراک صحیح طرح ہضم نہیں ہوتی اور جزو بدن نہیں بن پاتی۔ ڈائجسٹو سسٹم جب اس کا خراب ہوتا ہے اور وہ تازہ ہوا کی جگہ زیادہ تر کمرے میں مقید رہ کر موبائل کے استعمال کو زندگی کا حاصل بنا لے تو پھر اس کا جو ریسپائریٹی سسٹم ہے، جو فریش آکسیجن لینے کی عادت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ موبائل آدمی رات لیٹ آورز یوز کرتا ہے اور صبح کی روشنی اور صبح کی تازہ ہوا سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس کا ریسپائریٹی سسٹم جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ریسپائریٹی سسٹم ڈسٹرب ہونے سے اس کے لنگز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان چونکہ آکسیجن کی کمی کا شکار ہوتا ہے تو اس کو پانی کی طلب کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی اس کی کڈنی جو ہے وہ گریجولی فیلئر کی طرف جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ آج کل کثرت سے ڈائلسس کے پیشنٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، فوڈ، چونکہ ہم ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی سے دور ہو کے موبائل کے ہو جاتے ہیں، لہٰذا اچھی خوراک سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں، اور خوراک نہ ملنے سے ہمارا جسم جو ہے وہ بلڈ اس طریقے سے نہیں بنا پاتا، اس میں ہیموگلوبن کی وہ مقدار نہیں ہوتی جو ایک فرحت بخش اور صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے۔ پھر ہم جنک فوڈ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ برگر اور کولڈ ڈرنک کے جو ہے وہ متلاشی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں مختلف فاسد مادے کثرت سے پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جنک فوڈ اور کولڈ ڈرنک آپ کے لیے سم قاتل ہے، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر مقید رہ کے ہر وقت موبائل میں مگن رہنا، یہ آپ کی شخصیت کو، آپ کی جسامت کو، آپ کی صحت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے سوشل کانٹیکٹ کو، آپ کے فیملی گیدرنگ کو، آپ کے ریلیجیس فیلنگ کو ایک دم ختم کر دیتا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس وقت آپ دین سے دور ہو گئے، کس وقت آپ اپنے رشتوں سے دور ہو گئے، کس وقت آپ بیرا روی کا شکار ہو گئے، کس وقت آپ اپنی صحت کو کہیں بہت دور پیچھے چھوڑ کے آگے آ گئے۔ لیکن اس وقت اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ پھر باقی زندگی جو ہے وہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہی گزرتی ہے، اور جو کچھ آپ نے کمایا ہوتا ہے وہ سب ڈاکٹروں کے ہاتھوں ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دو کاموں کی طرف موٹیویٹ کریں۔ نمبر ایک، دین سے جڑے، نماز کی پابندی ہماری پہلی شرط ہونی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا سب سے جو کم اظہار ہے وہ 5 وقت کی نماز اور دن میں ایک دفعہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ہم اپنے تمام بچوں کو اس طرف لے کر آئیں، ہم خود بھی اس کے عادی بنیں۔ نمبر دو، بچوں کو ایکسٹرا کوریکولم سرگرمی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی طرف ہم راغب کریں، اسپورٹس کی طرف ہم پش کریں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈور اور انڈور گیمز بہت ضروری ہیں۔ آؤٹ ڈور گیمز میں جو میجر گیمز ہیں، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، بیڈمنٹن، ٹینس، ایتھلیٹ وغیرہ ہے، وہ اگر آپ کو میدان میسر ہیں تو وہ اس بچے کو اپنے اس طرف ضرور موٹیویٹ کریں، اس کو زبردستی کوشش کریں کہ وہ کھیلے تھوڑا بہت۔ اور اگر آپ کے پاس گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہے تو سب سے اچھی جو سرگرمی ہے وہ آج کے دور میں جم جوائن کرنا ہے۔ جم جوائن کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنی ایکسرسائز کے ذریعے اپنے جسم کی شیپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اپنے جسم پر محنت کرتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایکسرسائز کرتا ہے، تو پھر اس کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ میں نے اب خوراک کون سی استعمال کرنی ہے جو میرے شیپ کو مزید پرومیننٹ کرے۔ ایک تو یہ کہ وہ خوراک جو ہے، جو اچھی خوراک کی طرف راغب ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرنا شروع کرتا ہے، وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں سے، ذہن کے پراگندہ خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، تاکہ اس کا جسم جو ہے وہ جو دیکھے وہ اس کے جسم کی تعریف کرے، اور اسی لیے وہ شام کو یا صبح جم جا کے محنت کرتا ہے۔ تو یہ سب سے اچھی ایکٹیویٹی ہے اس دور میں کہ آپ جم اپنے بچوں کو جوائن کرائیں، اور اس میں بچوں کی فٹنس جو ہے وہ پراپر ہوتی ہے، بچوں کی قامتی نقص دور ہو جاتے ہیں۔ بچے اگر میجر سپورٹس سے دور ہیں تب بھی ان کا جسم جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز سے جو فاسد کیلوریز ہیں ان کو برن کرتا ہے، خون کو جو ہے وہ دوران خون کو بہتر کر کے آکسیجن کے نظام کو بہتر کرتا ہے، پھیپھڑے پراپر کام کرتے ہیں، کڈنی کام کرتی ہے، انسان کا دل پراپر کام کرتا ہے، اس کا برین پراپر فنکشن کر رہا ہوتا ہے، اور وہ صحت مند زندگی گزارنے کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو جم کی طرف لے کے جائیں، ایکسرسائز، جوڈو کراٹے، کنگ فو، کک باکسنگ، تائیکوانڈو اور تن سازی، اس کی طرف ہمیں اپنے بچوں کو لے کے جانا چاہیے، تاکہ ایک تو ہمارے بچے فزیکلی اسمارٹ ہوں، فزیکلی ہیلدی ہوں، اسپریچولی بہتر ہو جائیں، امورلٹی سے دور ہو جائیں، اور محنت کے عادی ہو جائیں۔ اس سے دماغ مضبوط ہوتا ہے، ذہن مضبوط ہوتا ہے، اور انسان سٹرگل کرنے کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس وقت ہر گھر کی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی کی طرف موٹیویٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو غیر ضروری موبائل کے استعمال سے محفوظ کرنا ہے۔ اور 10-12 سال کی عمر سے چھوٹی عمر کے بچے کو اگر آپ موبائل دے رہے ہیں
تو آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ اپنے بچے کو زہر دے رہے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ چھوٹا بچہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے موبائل کے استعمال سے، لہٰذا ہماری ماؤں کو یہ چاہیے کہ اس بات کا بڑا خیال رکھیں اور اس بات پہ کمپرومائز نہ کریں۔ ہمارے بچپن میں ان چیزوں کی نہ تو موجودگی تھی اور نہ ہی ان کا استعمال تھا، لہٰذا بچے ایکٹیو تھے، صحت مند تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ لوگ جوان ہو کر اور اس عمر میں آ کے بھی ایکٹیو ہیں جس عمر میں لوگ تھکنے لگتے ہیں۔ آج 25 سال کے بچے کو، 20 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، شوگر ہو رہی ہے، بلڈ پریشر ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے غیر فطری زندگی گزارنی شروع کر دی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر اپنی نئی نسل کی اصلاح کریں گے، اپنی نئی نسل کو برائیوں سے اور بیماریوں سے محفوظ کریں گے۔ آنے والے دور میں ہم ملک کو ایک اچھی، صحت مند، مضبوط دماغ کی اسٹرگل کرنے والی نسل دے کے جائیں گے، اور اس کے لیے ہم سب مل کے کام کریں گے۔ اور ان ہدایات پر، ان گزارشات پر جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، آپ اس پر عمل کریں، اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کریں، ہمارے بیل آئیکن کو کلک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کلپ کو اپنے کانٹیکٹس کے تمام نمبرز میں شیئر کریں تاکہ یہ بات ہر گھر پہ پہنچے اور ہر والد اور والدہ اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے باقاعدہ پلان کریں۔ بہت شکریہ۔